السلام علیکم دوستو ایک سٹوری کی ہے سینئر صحافی بلکہ باخبر سینئر صحافی انصار عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں سابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے تاخیر کروائی۔ بہت بڑی خبر ہے۔ عمران خان کی سیاسی حمایت کے دوران فوجی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کرنے کا بڑا زبردست قسم کا بندوبست کیا تھا۔ دعویٰ کیا انہوں نے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف سنانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جیسا کہ عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے کی تقریر میں فارن فنڈنگ کے بارے میں جو کہتے تھے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن پر جو دباؤ ڈالتے تھے اور خاص طور پر الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے بارے میں جو واہیات گفتگو کیا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے تھا، لیکن وہ صرف اور صرف اس حد تک تھا کہ وہ اپنے ووٹروں کو گرم کرنے کے لیے کرتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن پر کسی قسم کا مطلب آزادی نہیں تھی، دباؤ تھا ان پر کہ آپ نے یہ فیصلہ ابھی نہیں سنانا۔ عمران خان متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کہا گیا تھا کہ ان کے اور ان کے پارٹی کے خلاف کیسز کا فیصلہ جلد سنایا جائے، لیکن اس کے برعکس ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کے معاملے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا۔ اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ میں اور دوسری طرف ایک ایسی اس وقت کی اپوزیشن تھی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جس کے اپنے لیڈران یا تو جیلوں میں تھے یا پھر جلاوطنی کاٹ رہے تھے، تو کون ڈال سکتا تھا الیکشن کمیشن پر دباؤ کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف فیصلہ دے؟ تو یہ غلط تو میرے خیال میں خبر نظر آتی ہے جو عمران خان صاحب کہتے تھے۔ جیسے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غیر سیاسی رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا مالک ہو گیا اور اس نے جو کیس کا فیصلہ ہے وہ میرٹ پر سنایا۔ دیکھیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کب نیوٹرل ہوئی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی جان پڑے گی۔ ظاہر ہے دباؤ جو ان کے اوپر تھا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں سنانا، وہ دباؤ ہٹ گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس نومبر 2014 سے زیر التوا ہے۔ اس وقت پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پاکستان اور بیرون ملک سے پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے سنگین مالی ضبطیوں کا الزام لگایا تھا۔ کیس کا فیصلہ سنانے کے بارے میں غیر معمولی تاخیر گئی تھی۔ تاخیر سابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اثر و روح کا استعمال سے ہوئی اور اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں آپس میں وہ کہتے ہیں کہ تگ سوئی بھی نہیں لگتی سی وچوں، اتنا مطلب منہ کے ساتھ منہ تھا اور اتنا پیار اور محبت تھا کہ بس دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے، بلکہ سم ٹائم تو شرمندہ ہو جاتے تھے کہ اتنا محبت تھا، اتنا پیار تھا اور عروج پر تھا وہ تعلق اور واسطہ۔ تھوڑی سی اس کی تاریخ بھی بتاتا چلوں آپ کو۔ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے 14 نومبر 2014 کو درخواست دی تھی۔ 14 نومبر 2015 کو الیکشن کمیشن نے بابر کو نوٹس بھجواتے ہوئے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ 1 دسمبر 2016 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے دستی جو ثبوت تھے وہ پیش کرنے کا کہا اور بصورت دیگر نتائج کا سامنا کرنے کا کہا۔ اس وقت کے چیف کمشنر نے پی ٹی آئی کی کارروائی میں تاخیر کا سبب بننے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ 22 مارچ 2017 کو الیکشن کمیشن نے پارٹی کے وکیل کو ایک مرتبہ پھر کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست پر کافی ڈانٹا کہ آپ یہ کارروائی ملتوی کیوں کروانا چاہتے ہیں، کیا پرابلم کیا ہے، اس کیس کو آگے چلنے کیوں نہیں دیتے، اور اگر کیس چلے گا، اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو پرابلم اس میں کیا ہے، اگر کوئی بھی غلط کام ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، کیس کو چلنے دیں۔ آپ بار بار کیس کو رکوانے کو یا کیس کو ختم کرنے کو کیوں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں۔ 3 اپریل 2017 کو پی ٹی آئی کے وکیل بلاخر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اب یہ 2014 کا کیس 2017 میں وکیل جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ 3 سال تک تو جو وکیل ہے نا انہوں نے کہا جی کہ جو ہوندا یہ کر لو، اسی تہاڈے نال تعاون نہیں کرنا ہے، لیکن ڈیفینیٹ یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا۔ تو 3 اپریل 2017 کو پی ٹی آئی کے وکیل بلاخر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، لیکن صرف
کمیشن کے اس کیس کی سماعت کے اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے پیش بھی ہوئے، تو وہ ثبوت دینے کے لیے یا وہ جواب دینے کے لیے نہیں ہوئے، انہوں نے آ کے اس کو بھی چیلنج کر دیا، نہیں بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب پازیٹیو وے میں پیش نہیں ہوئے بلکہ نیگیٹو وے میں پیش ہوئے، اس کو لٹکانے کے لیے، اس کیس کو اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہم آ گئے ہیں تو اس کیس کو ہم لڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ 8 مئی کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس باقاعدہ سماعت کے لیے 17 مئی کو مقرر کر لیا۔ 8 مئی کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کہا جی کہ 17 مئی سے اس کیس کو ہم سنیں گے۔ جی یہ 2017 کی بات ہو رہی ہے۔ 11 ستمبر 2017 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایک اور موقع دیا کہ وہ فنڈ سے حوالے سے مکمل دستی جو ان کے پاس کاغذات ہیں جو ہیں وہ پیش کریں، تاکہ ہم ایک دفعہ اس پہ دیکھ لیں، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن کسی قسم کی کوئی یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے۔ 17 ستمبر 2017 یعنی کئی ماہ کی تاخیر کے بعد پی ٹی آئی بلاخر اکاؤنٹس اور غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے دستاویزات پیش کر دیں جو گزشتہ سال 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی انہوں نے جناب جو پیپر تھے، ڈاکومنٹ تھے، ان کو پیش کر دیے۔ 27 مارچ 2018 کو الیکشن کمیشن نے 3 رکنی جو کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کرانے کا حکم کیا، جو 1 ماہ میں مکمل ہونا تھی۔ 9 مئی 2018 کو پی ٹی آئی اپنے وکیل انور منصور خان کو تبدیل کرتے ہوئے بابر وان کو مقرر کیا۔ 16 مئی 2018 کو پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ فارن فنڈنگ کی جو کمیٹی ہے اس میں رازداری کا خیال رکھا جائے، کہ اس کو مطلب کہ جو وہاں پہ وہ چیک کر رہے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو اوپن نہ کیا جائے، وہ صیغہ راز میں رکھی جائیں، اوپن نہ کی جائے، ہماری مطلب کہ پرائیویسی کا خیال کیا جائے۔ 30 مئی 2018 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی۔ 2 اکتوبر 2018 کو بابر وان نے کیس سے دستبردار ہونے کی درخواست دی۔ 1 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جو کمیٹی کے حوالے سے رازداری پر 4 درخواستوں کا اپنا فیصلہ سنا، محفوظ کر لیا۔ 10 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی رازداری کی درخواستیں مسترد کر دی اور کمیٹی سے کہا کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھے۔ 20 نومبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے روزانہ سماعت کا حکم دیا۔ 20 نومبر ظاہر یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور 21 ستمبر 2020 کو الیکشن کمیشن نے کمیٹی کی رپورٹ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے میں ہدایت کی کہ رپورٹ مفصل تھی اور نہ ہی مکمل کی۔ اچھا جی، 14 جنوری 2021 کو اپوزیشن اتحاد نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر تک مارچ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ احتجاج کر کے کیس کا جلد فیصلہ کرائے۔ جی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کافی اس پہ اپوزیشن نے کافی اس پہ سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے مارچ کیا، اسلام آباد تک گئے اور کہا جی کہ اس کیس کا فیصلہ جتنی جلدی ہو سکے سنایا جائے۔ بہت ساری اس وقت باتیں بھی ہوئی تھی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، عمران خان کو ہٹانا مقصد ہے اور یہ طریقہ ہے کہ عمران خان کو نکال دیا جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب آپ لوگوں کے نالج میں تھی۔ 30 نومبر 2021 کو کمیٹی نے گزشتہ ڈیڈ لائن کے بعد 6 ماہ کی تاخیر کے بعد ایک اور رپورٹ جمع کروائی۔ 9 دسمبر 2021 کو الیکشن کمیشن نے اپنی ڈی جی لا کی بریفنگ ملتوی کی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کمیشن کے ممبر حاضر نہیں ہوئے۔ 4 جنوری 2022 کو کمیٹی کی جانب سے تیار کردہ دھماکہ خیز رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے فنڈ وصول کیے اور ان فنڈ کو افشا نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی بینک اکاؤنٹ بھی چھپائے گئے ہیں۔ 19 جنوری 2022 کو الیکشن کمیشن نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس میں جڑی تمام اہم دستاویزات کو جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ 19 اپریل 2022 کو الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی۔ 23 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ہائی کورٹ سے رجوع کر کے 17 بڑی سیاسی جماعتوں کے فنڈ کی جو مطالبہ کیا تھا کہ جن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ 18 مئی کو 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے میں 8 سال کی تاخیر کا سوال پوچھا۔ 1 ستمبر 2000 یہ وہ دن تھا جس کا لوگوں کو بہت انتظار تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 2014 اور 2022 8 سال لگے ایک فیصلہ ایک اس میں کرنے کے لیے۔ اب اس پہ کیسے کہا جاتا ہے کہ انصاف بٹا نہیں ہو۔ 1 ستمبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ اگلے دن کیس کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔
جس کے بعد اگست کو چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ نے فیصلہ سنایا، بتایا کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ وصول بھی کی ہیں اور اس ضمن میں پی ٹی آئی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے کا اعلان کیا۔ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن کیوں پارٹی کے فنڈ ضبط نہ کرے، یہ وہ پوری ٹائم لائن ہے جس کے تحت فارن فنڈنگ کا فیصلہ لٹکایا گیا۔ مطلب اب آپ کو 2014 سے لے کر 2022 تک یہ 8 سال بنتے ہیں۔ 8 سال میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتنی بڑی کوئی پوری دنیا میں اس کی انفارمیشن اور پوری دنیا کی جنگ کا کچھ فیصلہ کرنا تھا، یا پوری دنیا میں کوئی فنڈنگ تھا کہ ایک پارٹی ہے پاکستان میں 100 سے زیادہ شاید پارٹیاں ہوگی سیاسی، اس میں سے ایک پارٹی ہے جو دوسرے ملکوں میں اپنے فنڈ اکٹھے کرتی ہے، اس کے سوا اور کوئی پارٹی یہ کام نہیں کرتی سوائے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ جدید دور کی پارٹی تھی، سوشل میڈیا کی پارٹی تھی، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو میک شور کیا تھا کہ جتنے بھی جدید طریقے ہیں ان طریقوں سے پیسے اکٹھے کیے جائیں تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جائیداد بھی بنا سکیں، عمران خان کا خاندان جو ہے، ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی دوسرے ملکوں میں جائیداد بنا سکیں، جہاں پہ جتنا فنڈ ہو وہیں پہ ان کو جائیدادیں خریدی جائیں۔ تو وہ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ لوگوں سے 8-8 10-10 ایک تو 8-8 10-10 جو یورو ہیں، ڈالرز ہیں، وہ فنڈ لیا جائے، ہر مہینے کے مہینے، سال کے سال جو ان کی رجسٹریشن کی فیس لی جائے، پلس مختلف ڈنروں کا اہتمام اور بہت سارے دوسرے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب اپنے ہسپتال کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو اس میں شامل تھی، اور عمران خان صاحب نے وہ سب کچھ کیا جدید طریقے سے۔ وہ جو بھی پیسے لوگوں سے لے سکتے تھے لیے، اس کے لیے وہ تمیز نہیں تھی کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ انڈین ہے، وہ یہودی ہے، وہ اسرائیلی، whatever جو بھی ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون پیسہ دے رہا ہے اور کون پیسہ نہیں دے رہا۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو کل رات سے ٹی ویوں پر ہو رہی ہے، کامران شاہد سے لے کر بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے 6 ارب کی مالیت کی جیولری 1 ارب ملک سے مبینہ طور پر ایک لی، جو مطلب کہ 6 ارب کی ٹوٹل جیولری جو ہے وہ ایک کسی عرب ملک سے لی گئی ہے، اور اس کو ایک لوکل جیولر سے اس کی جو قیمت ہے صرف 3 کروڑ روپے لگوائی ہے 6 ارب کی۔ اب یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، ابھی آیا نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا کیس آنے والا ہے کہ 6 ارب کی مالیت کی جیولری کسی عرب ملک سے لی گئی ہے، اور اس کو کسی لوکل جیولر سے اس کی جو قیمت لگوائی گئی ہے 3 ارب روپے لگوائی گئی ہے۔ اور وہ بھی کیسے لگوائی گئی ہوگی؟ وہ خود ہی ایک سادے کاغذ پر لکھ دیا ہوگا، کسی دکاندار کا اوپر نام لکھ دیا ہوگا، جیسے کہ پچھلے گھڑی والے کیس میں آپ سامنے ہے کہ جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میری تو 3 سال کی اتنی سیل ہی نہیں ہے جتنی یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ میں نے گھڑی خریدی ہے، میں نے تو اتنے پیسے دیکھے ہی نہیں ہے 3 سال میں، تو یہ میرا نام لگایا جائے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا میرا اسی طرح یہاں پر بھی کسی لوکل جیولر سے اس کی 3 کروڑ روپیہ قیمت لگوائی گئی ہے، جبکہ خزانے میں جمع کرائے گئے 1.5 کروڑ، خزانے میں 1.5 کروڑ جمع کرایا گیا، ٹوٹل مالیت 6 ارب بتائی جا رہی ہے، اور جو اس کی قیمت لگوائی ہے وہ 3 کروڑ ڈالر ہے۔ اب اندازہ کریں ذرا 6 ارب کا جو زیورات ہیں وہ، اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت پاکستان اس وقت عمران خان صاحب کے اتنے بڑے بڑے جو کیس ہیں وہ کیوں سامنے نہیں رکھوا؟ یہ گھڑی، کیا عمران خان کو اب بھی یہ فائدہ تو نہیں کہیں دیا جا رہا کہ یہ گھڑی یا توشہ خانہ سے آگے نکل؟ کیا عمران خان کو ایک یہی نقصان اس ملک کو دیا ہے؟ عمران خان کی وجہ سے تو پتہ نہیں اربوں روپے کا قرضہ اس ملک پر چڑھا ہے، اور وہ اربوں روپے اگر اس ملک میں آیا ہے، قرضہ لیا ہے، تو وہ لگا کہاں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بہت بڑے کیس ہیں جن کو بڑے بڑے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے تو بہت بڑے بڑے ڈاکے جو ہیں عمران خان نے مارے ہیں، یہ عرب شرب تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو عمران خان کو قوم کے سامنے یہ چندی چور ثابت کر کے کیا کہیں عمران خان کو بڑے بڑے جو کیسز ہیں ان سے بچایا تو نہیں جا رہا؟ اسٹیبلشمنٹ کا اب ہاتھ تو عمران خان کے سر پر نہیں ہے، تو پھر ایسا کون کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے بڑے کیسز سامنے آنے والے ہیں جس میں عمران خان کی اور مرشد کی بچت جو ہے جو بہت مشکل ہے۔ مرشد کے تو رویے سے لگ رہا تھا کہ مرشد تو بڑا ایکسپرٹ تھا، دیکھیں کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے وہ جہاں بھی مرشد تو ایسے ہے جیسے سونگ لیتے تھے کہ کس ملک سے کتنا سونا مل رہا ہے، کتنے ہار مل رہے ہیں، کتنی قیمتی گھڑیاں مل رہے ہیں۔ مرشد کی لگتا تھا کہ سونگنے والی جو حصہ ہے نا وہ بہت تگڑی ہے، معاف نہیں کر رہے تھے مرشد کسی کو۔ بہرحال اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔